السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کی کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین، شکر اللہ تعالیٰ کا۔ شراز بھائی، کپڑے جو ہیں ان کے کٹ رہے ہیں، اور یہ نہیں کہ کئی دنوں بعد سر آپ نے کپڑے دھوئے، نیا سوٹ، اچھا نیا سوٹ آپ نے دھویا، آپ چھت پر گئے ڈالنے کے لیے کہ خشک ہو جائے، آپ واپس جب لینے جاتے ہیں کہ 1-2 گھنٹے بعد تو یہ پورا کٹا ہوا ہوتا ہے۔ چلو میں نے ان سے پہلے یہ کہا کہ یار گھروں کی چھتیں نا ملی جلی ہوتی ہیں، آس پاس کوئی بچے، کوئی کھیل کود، کوئی پتنگ اڑا رہا، کوئی ڈور سے کٹ جاتے ہیں، فلاں فلاں۔ کہتے ہیں بھائی بچی اندر کمرے میں نماز پڑھ رہی ہے، اس نے دوپٹہ پہنا ہوا ہے، نماز پڑھ کے دوپٹہ اتار کے رکھتے ہیں نا، رکھا ہے، وہ باہر گئی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کمرے میں واپس آئی ہے، وہ دوپٹہ کٹا ہوا، اور گھر میں کوئی اور نہیں ہے، کوئی مطلب چکر ہی نہیں ہے کوئی اور، پھر گھر میں آگ لگ رہی ہے خود بخود۔ یہ تو خطرناک بات ہے۔ پھر سر ایک اور خطرناک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ نے دیکھی ویڈیو؟ ہاں یہ دیکھی، یہ بڑی حیران کن ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہو کہ لیکن برباد کر دیا سوٹ، نیا سوٹ، ہاں نیا سوٹ برباد کر دیا۔ میں نے ان سے کہا نا، میں نے کہا یار ایسا مجھے کیسے ہو سکتا ہے، آپ یہ دکھا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ وہی بچے ہیں جو یہ آپ نے دیکھے کٹس؟ ہاں یہ آپ بازو دیکھ رہے ہیں کٹ سے بھرپور؟ ہاں یہ چیک کر رہے ہیں آپ، فیس پہ ہاتھوں پہ خود بخود پڑھ رہے ہیں، خود بخود۔ بچی کو بس ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی مار رہا ہے مجھے، اچھا سوتے میں جاگتے ہوئے، جیسے کوئی مطلب کوئی جسے مروڑ رہا ہے یا کوئی زور سے پکڑ رہا ہے، سخت ہاتھ سے نہیں پکڑتے، جیسے ایسے پکڑتے ہیں۔ اور ہوا کیا، مجھے انہوں نے یہ تصویر بھیجی، تھوڑی دیر بعد مجھے یہ تصویر بھیجی کہ بھائی یہ ابھی بڑھ گئے ہیں، تھوڑی ہی دیر میں، کہہ رہی ہیں یہ گھنٹوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اس کے اندر، خود بخود ان کی آنکھوں کے سامنے۔ جیسے ہاتھ ہے نا، پہلے 4 کٹس ہیں، پھر وہ بڑھتے رہے، 6 ہو گئے، 7 ہو گئے، 8 ہو گئے، خود ہی بیٹھے۔ سجاد فنگرز کی ہیں، یہ ناخن کے ہیں یہ، بٹ یہ بھی فیس پہ بھی ہیں، لیکن یہ ایسے ہیں کہ جیسے کہ ناخن تھوڑے بڑے ہوں، کیونکہ یہ کسی اور چیز کی طرح ڈیپ میں نہیں ہے، اگر سینٹر میں ڈیپ میں ہوتے ہیں نا تو ہوتا کہ بڑھ جاتے ہیں، لازمی ایک ناخن کی فورس ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے جہاں بھی کٹس دیکھے نا وہ بالکل اسٹریٹ دیکھے، ہاں ٹھیک، یہ کراسڈ ہے، یہاں وہاں یہاں وہاں۔ اب یہ یہی کہتے کہ لگتا ہے ایسے جیسے کوئی مارتا ہے، اچھا لڑائی جھگڑے میں نہیں جیسے کوئی مارتا ہے، لیکن الفابیٹ بن رہے ہیں، شروع میں کے بن رہا ہے، اے بن رہا ہے، وی بن رہا ہے، آگے بھی ای ایچ بن رہا ہے، یہ حیران کن بات ہے یہ جی۔ اور پھر جب یہ چیزیں شروع ہوئی تب تو انہوں نے اگنور کیا، لیکن جب چیزیں بڑھی تو کہتی ہیں ہم نے دیکھا ہے آپ کو کہتے ہوئے، تو ہم نے اپنے قریب میں صاحب نظر سے ہم نے رابطہ کیا، صحیح، تو بتا رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں ایک پورا خاندان بستا ہے جنات کا، اچھا، اور آج سے نہیں کافی عرصے سے، صحیح، اور اس بچی کے ساتھ اثرات ہیں، کپڑے بھی آپ دیکھ لیں، باڈی پہ بھی کٹس دیکھ لیں، اور وہ آج سے نہیں ایک عرصے سے، اور اتنی آسانی سے وہ جائیں گے نہیں، صحیح، مطلب کہ ان کو بھگا دینا یا ان سے کوئی معاہدہ کر لینا، اس کا علاج مطلب اتنا آسان ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ بچی کے پیچھے کیوں پڑ گئے، جب ایک عرصے سے ساتھ ہیں، بچی سے ایسی کیا غلطی ہوئی، بچی کے پہ کیوں ایسے حاوی ہو رہے ہیں، اور لوگ بھی تو ہیں گھر کے اندر، بچی کی عمر بھی اتنی خاص نہیں لگ رہی ہے، انڈر 15 لگ رہی ہے، بتا رہی ہیں کہ آگ لگتی ہے جگہ جگہ، اب یہ پتہ نہیں کہ آگ سے کس کا نقصان ہوتا ہے، اس بچی کا ہوتا ہے یا کسی اور کا ہوتا ہے، یہ بات ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن آگ بھی لگتی ہے۔ اور اب جب ان سے بات چیت ہوئی تو بتا رہی ہیں کہ یہ بچی کہتی ہے کہ مجھے
کچھ سرگوشیوں کی آوازیں آتی ہیں. سرگوشیاں مطلب جیسے کوئی بہت دھیمے لہجے میں باتیں کر رہا ہو. مطلب کئی لوگ ہیں جیسے ان کی آوازیں مجھے آتی ہیں. اور کوئی کالا سایہ جو ہے نا اس کو دکھتا ہے گھر کے کونوں میں یہاں سے وہاں جاتے ہوئے. یہ بچی کے گواہی ہے کہ ہاں میں نے سنا بھی ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے. اب کہہ رہی ہیں کہ ویسے بالکل ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. خدا نہ خواستہ ہوتا ہے نا کہ لوگ کیسے کیسے مسائل آئے ہمارے سامنے. کہتی کوئی مسئلہ نہیں, صرف اور صرف اس کے چہرے پہ اور بازوؤں پہ کٹس لگتے ہیں. خود ہی رات کو سوئے گی ٹھیک ہوگی, صبح اٹھے گی کٹس لگے ہوئے ہوں گے. اور کپڑے جو ہیں خاص کر نئے کپڑے وہ کٹ جاتے ہیں, پھٹ جاتے ہیں, کہیں آگ لگ جاتی ہے. لیکن نقصان تو ہو رہا ہے نا, جسم پہ بھی چوٹ لگ رہی ہے, مال کا بھی نقصان ہو رہا ہے, اور آگ بہت اللہ بچائے لیکن کچھ بھی نقصان پہنچا سکتی ہے. تو غلط بات ہے. یہ دیکھیں سٹارٹ کہہ لیں اس کو, ہاں شروعات کہہ لیں اس کو. یاد ہے شروع میں کئی کیسز میں ہم سے کہا گیا کہ جی شروع میں ہمیں کٹ لگنا شروع ہوئے, پھر اللہ معاف کرے آگے حاضریاں, پھر آگے طبیعتیں, پھر ہسپتال, اللہ نہ کرے وہ نوبت آئے. کہہ رہی ہمارا علاج بھی ہوا, وقتی طور پر ٹھیک بھی ہوئے ہم, لیکن چیزیں پہلے سے بڑھ گئی. صحیح. اور اتنے کٹس, مطلب یہ شروعات تھی, 3 ہے نا صرف. آپ نے یہ دیکھا, اب یہ دیکھیں, آپ کو لگ رہا ہے نا کہ کچھ لکھنا یا مجھے لگ رہا ہے میں الفاظ بنانا چاہ رہا ہوں, KAW کچھ اس طرح کا, مطلب کوائی کچھ اس طرح کچھ لفظ بن رہا ہے, ہم ابھی سمجھ نہیں پا رہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے یہ ورڈ بن رہا ہے. اب آپ نے یہ دیکھا 1 2 3 4 ٹھیک. اب شراز بھی پتہ ہے کیا, میرا دوست بتاتا ہے اسکول کا کہ وہ اس کو تھپڑ پڑا تھا. وہ سو گیا تھا کھڑکی کے پاس یا گیلری کے پاس, جو رستہ تھا گزر گیا. میں نے پہلے بھی بتایا, عدنان ہمارے دوست, تو فجر کے ٹائم پہ ان کو تھپڑ پڑا تھا. تو ان کے گھر کی بزرگ دادی یا نانی نے ان کو کہا کہ تم رستے میں سوئے ہو, اور شاید پاکی ناپاکی کا بھی مسئلہ تھا. 1 2 3 4 مطلب جیسے 4 فنگرز نہیں ہوتی, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ہے نا 5 یہ اور یہ, مطلب اپنے چہرے پہ مجھے یہ 100% اپنے مطلب ناخون کے یہ, اب یہ نہیں پتا کہ ان پہ حاوی ہو کے کیا جا رہا ہے کسی اور کے ناخون کے. یہ بچوں کے ایسے پڑھتے رہتے ہیں مستقل نا, اگر لڑیں جھگڑے ہیں تو بالکل سیم, جیسے بیچ میں گیپ آ رہا ہے, کیونکہ جب ناخون کی فورس ہوتی ہے نا, کہیں بچے کو دباتے ہیں کرتے ہیں, تو ایسی ہی جوڑے اور ایسی ہی جگہ سے زخم بنتے ہیں. ہاں لیکن تو ہوتے, ہم نے وہ شیئر بھی کیے تھے واقع. وہ اس بچے کا یاد ہے, اسماعیل شاید نام تھا, ابراہیم تھا یا اسماعیل تھا, ابراہیم یاد آ رہا ہے مجھے شاید, جس کے نا ناخن بھی نہیں تھے اور اس کے چہرے پہ نشان پڑتے تھے نا. اب یہ جو ہے نا, وہ تو سجاد وہ انہوں نے بھی گندگی کی تھی, انہوں نے ایک جگہ کو ناپاک رکھا تھا اس جگہ کو. اب یہ بچی, میں نے یہی تو سوال کیا کہ بچی پہ کیوں حاوی ہو رہے ہیں, بچی سے کیا غلطی ہے؟ اگر وہ گھر میں پہلے سے ہیں تو اس کا مطلب ساتھ رہ رہے ہیں, مطلب کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچا رہے, یہ پہلے سے رہ رہے ہوں گے. تو ایسی بچی سے کیا غلطی سرزد ہوئی, یہ آپ پوچھتے ہیں ان سے, یا یہ بتائیں ابتدا کیسے ہوئی. اور سب سے بڑی بات کہ ابھی شروعات ہے, مطلب ایک چیز کی آغاز ہے, آغاز. اور صاحب علم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا علاج یا ان کو نکالنا بھگانا آسان نہیں ہے, ممکن نہیں ہے ان کے لیے. صاف بات وہ کر رہے ہیں کہ جیسے ہمیں بھی کہا جاتا ہے نا کہ کسی کو بلایا, انہوں نے کہا ہماری فون سے بڑھ کے ہے, ہماری اپروچ میں نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ سے ہم شیئر کر دیتے ہیں, تصویریں سب آپ کے سامنے, کپڑے بھی, کٹس بھی. تو عرض یہی ہے, میں یہی کہتا ہوں کہ آپ کے قریب میں جس پر آپ کا دل مطمئن ہونا کہ یار یہ بندہ مجھے اچھا محسوس ہوتا ہے, پازیٹیو فیلنگز آتی ہیں, چاہے وہ جو ہو, آپ ان سے شیئر کر لیں. جیسے آپ نے شیئر کیا بھی, وہ کوشش کر بھی رہے ہیں, کرنا رب نے ہے, بے شک وہی کرتے ہیں, ذریعہ وہ چاہے جس کو بنا دیں. ایک ان کو امید یہ ہے کہ جیسے کئی لوگ ہمارے دیکھنے والوں کی کرم سے, دعاؤں سے, نظر عنایت سے, ایسے ایسے الفاظ کے چناؤ سے, یار ایسے ایسے خلوص دل کی دعاؤں سے کہ پتہ بھی نہیں چلنے دیتے, نہ ملاقات, نہ بات, نہ فون پہ بھی بات نہیں یار, نہ لینا نہ دینا, نہ ماں کا نام, نہ کوئی نام, کوئی چکر نہیں. یہ بڑی بات ہے بھائی, ماں کا نام نہیں, کوئی چکر نہیں نا. تو الحمدللہ رب العالمین, لوگ دیکھتے ہیں یار کہ کئی لوگ
ہم خود بھی حیران ہیں، ہم بھی خود بھی حیران ہم خود بھی حیران ہیں، میں حیران ہوں خود بھی، صحیح کیونکہ ہم تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کسی کے لیے کیا کریں گے یار. بے شک اللہ کا یہ کرم تو بے شک جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خاص کرم ہے، خاص دعائیں ہیں، اور پیارے لوگ ہیں، پتہ نہیں چلنے دیتے، بھنک نہیں پڑنے دیتے. کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ سائن آپ نے یہ فرماتے لا حول ولا قوت الا باللہ، مطلب ہم تعریف بھی پسند نہیں کرتے. اچھی بات ہے. ماتے بندہ خراب ہوتا ہے اس سے. صحیح صحیح میرے خدا کے سامنے کوئی تعریفیں کر رہا تھا نا آپ کی، آپ نے مٹی پھینک دی تھی. ہلاکت سبب بتایا. بندہ خراب ہوتا ہے، بندہ پھر اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتا ہے، اچھا میں یہ ہوں، میں یہ کرتا ہوں. بندہ خراب، جہاں خود کو خود سمجھا وہیں گئے. صحیح. یہ میں آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو جنہیں ہم سائن کہتے ہیں، مہربان کہتے ہیں، ہمارے پیارے ہیں، ہمارے مطلب ایسے لوگ ہیں کہ بس الفاظ نہیں ہیں. مطلب انسان، پیارے انسان. بے شک. اور جو ہمارے دیکھنے والے ہیں دنیا میں، شراز بھائی، اس کو ہم ایس ایس ڈی کی فیملی کہتے ہیں، وہ کیا کی فیملی کہتے ہیں، نہ صرف مسلمان، تمام مذاہب کے لوگ یار ایسے ایسے ریفرنس، ایسے ایسے الفاظ اور ایسے ایسے حوالوں سے نا، وسیلوں سے مطلب ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اللہ پاک میرے خیال سے خوش ہو جاتے ہیں بے شک کہ یار اگلے کے درد کو اپنا درد سمجھ کے احساس کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ یہ چاہ رہے ہیں، میں کر دیتا ہوں. صحیح. اور ایسے ایسے مسئلے حل ہوئے جس پہ ہم بھی حیران ہیں. تو بات یہ ہے کہ بچی ہے، چھوٹی ہے، اگر وہ غلطی ہو بھی گئی ہے تو بچی کی تو ابھی اس زد میں آتی کہ بچی ہے یار، نہ سمجھ میں ابھی تو یہ تو بچی ہے نا. اور یقیناً جو صاحب نظر ان سے ملے ہیں، جو یہاں تک بتایا ہے، جنہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ پورا خاندان ہے اور اس بچی کے ساتھ معاملہ، انہی کے ذریعے میں اللہ پاک کروا دیں انشاءاللہ. باقی دیکھنے والوں تک بات پہنچ گئی ہے انشاءاللہ. تو یہ اچھی بات ہے کہ جی پانی سر سے اوپر نہیں گزرنے دینا چاہیے. ہلکی سی بھی آپ کو بھنک محسوس ہو نا، کچھ گڑبڑ ہے، جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ یار گاڑی میں اگر چھوٹا سا بھی کام ہے نا، ہلکی سی بھی آواز آ رہی ہے، اگر آپ فوراً اس کو کروا لیں کام کو. اگر آپ اس کو چھوڑتے ہیں نا، وہ پھر آپ لمبا ہو جاتا ہے کام. جو کام 50-100 روپے میں ہونا ہوتا ہے وہ سب انجن سیز ہو جاتے ہیں لوگوں کے. تو وہ نوبت نہ آنے دیں. ڈاکٹر پہ جائیں فوراً، حکیم صاحب کے پاس جائیں، کہیں سے بھی آپ کو علاج شفا ہو جائیں، ضرور کر لیں اس کو. تو بات پہنچ گئی ہے. ایسا واقعہ مجھے یاد ہے شراز بھائی، جھلن گجرانوالا کے ایک اور گاؤں میں وہ بچیوں کی کتابیں پوری کٹ گئی تھیں بیگ کے اندر یار. کپڑے سارے نئے کپڑے نہیں بنا پاتے تھے یار وہ بیچارے. ہم یقین نہیں کر پاتے، کتابیں مطلب بندہ پھاڑ ہی نہیں سکتا اتنی موٹی موٹی تھی. آپ مطلب گجرانوالا میں ہم نے شیئر کیا تھا کہ وہ بیچارے نئے کپڑے نا پڑوسیوں کے پاس رکھوا دیتے تھے کہ ہمارے گھر میں تو کٹ جائیں گے، جل جائیں گے. اور سر وہاں کٹ جاتے، جل جاتے. عید کے کپڑے یار، اسکول کے یونیفارم ان کے بیچاری. اور وہ ان کی ٹیچر تھی، پڑوسی تھی، جنہوں نے ہمیں واقعہ شیئر کیا تھا کہ بھائی سمجھ نہیں آ رہا، ہم بے بس ہیں. وہ عید کے کپڑے، یونیفارم بیچارے بچوں کے جگہ جگہ کٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں. کون کرتا ہے ایسا یار؟ تو اگر تو میرے خیال سے کسی کی شرارت کہہ لیں، اگر کسی کی کوئی کرنے والا یا کروانے والا کوئی ہے تو بات یہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو نہ پہنچے. اور پہنچ رہی ہے اور آپ پہنچا رہے ہیں تو پھر آپ خیر منا لیں اپنی کہ آپ کس رستے چل پڑے ہیں نا. جتنا جلدی ہو سکے نا اندر جھانک لیں، اور دنیا میں ہی، زندگی میں ہی معافی تلافی کر لیں، وہاں تک نہ پہنچنے دیں معاملہ. فی الحال دیجیے اجازت، زندگی کے لیے انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم. وعلیکم السلام.